ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عزیزان محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ پاک کا بے انتہا فضل، اس کا کرم، اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالی نے ہم سب کو سب سے پہلے انسان بنایا جو اشرف المخلوقات ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے انسانوں کو مکرم، باوقار، شرف و عزت کا حامل بنایا ہے۔ اور مزید احسان اور اس کا کرم یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو ایمان اور اسلام کی دولت سے نوازا ہے۔ وہ اتنی اہم دولت ہے کہ قرآن کریم کی بیان کے مطابق قیامت کے دن اگر کوئی کافر یہ تمنا کرے کہ روئے زمین بھر سونا اللہ تعالیٰ کی خدمت میں پیش کرے ہم، اور کفر و شرک کی وجہ سے جو جہنم میں ملنے والی سزا ہے اس سے چھٹکارا پا جائیں، تو قرآن کریم کا بیان ہے فَلَن يُقْبَلْ، کہ روئے زمین بھر سونا بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے کفر و شرک پر چھوڑنے کے لیے، بلکہ کفر و شرک کی سزا ہمیشہ لائف ٹائم کی جہنم ہے۔ اس لیے یہ بھی بڑا اللہ کا احسان و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان بنانے کے بعد ہمیں مسلمان بنایا ہے۔ اب مسلمان بننے کے بعد بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو ماشاءاللہ سنت و شریعت پر عمل کر رہے ہیں، جن کی زندگی کے اندر دین موجود ہے، لیکن بہت سے مسلمان ایسے بھی ہیں جن کی زندگی میں دین نہیں ہے، دین سے بہت دور ہیں۔ تو ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی تھے، اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آنے والا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ دنیا قیامت تک چلنے والی ہے اور یہ دین متین قیامت تک چلنے والا ہے۔ تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد امت کی پوری ذمہ داری امت پر ڈالی گئی ہے کہ ہمیں امت کی فکر اپنے اندر پیدا کرنی ہے، امت کا غم اور امت کی کڑھن اپنے اندر پیدا کرنی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص وصف حدیث کے اندر یہ نقل کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متواصل الاحزان دائم الفکرہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ غمگین رہتے تھے، ہمیشہ فکر مند رہتے تھے، ہمیشہ ٹینشن میں رہتے تھے۔ ظاہر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فکر اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ غم اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رونا اور کڑھنا یہ اپنی ذات کے لیے نہیں تھا، اپنی اولاد کے لیے نہیں تھا، بلکہ امت کے لیے تھا۔ آپ چاہتے تھے کہ کس طریقے سے امت ایمان لے آئے اور کس طریقے سے ایمان لانے کے بعد دین پر جم جائے، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی فکر تھی، اور اتنی زیادہ فکر تھی کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اعتدال کے لیے کہا گیا، اور قرآن میں یہ ہے کہ اللہ پاک نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا لعلک باخع نفسک علی الا یکونوا مؤمنین، ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنی جان گنوا دیں گے اس بنیاد پر کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائے، تو گویا ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے۔ ایسا نہ کیجئے،
دعوت و تبلیغ کے اندر اعتدال سے کام لیجئے. اگر مانتے ہیں بہت اچھی بات ہے، نہیں مانتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ اپنا فریضہ انجام دے رہے ہیں، ہم آپ کو نواز دیں گے. آپ اتنی فکر میں نہ آئے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا درد تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قرآن تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام تڑپتے تھے، کھلتے تھے، پگھلتے تھے امت کے لیے کہ اللہ پاک کو کہنا پڑا کہ آپ اعتدال سے کام لیں. اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے اس قدر فکر مند رہتے تھے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور ایک آیت کو بار بار دہراتے رہے. قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم بآیہ فاصبح حتی یردها. ایک آیت پر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار دہراتے رہے اور پوری رات اسی آیت پر گزار دی. صحابہ نے پوچھا حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ وہ آیت کون سی تھی؟ تو کہا کہ وہ آیت تھی ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. یہ آیت کہ اے اللہ اگر آپ ان لوگوں کو عذاب دے تو آپ کا حق ہے، یہ آپ کے بندے ہیں، آپ مالک ہیں اور مالک کو حق ہوتا ہے کہ وہ اپنے مملوک کو، اپنے بندوں کو جو چاہے سزا دے. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. لیکن اے اللہ پاک اگر آپ ان کو معاف کر دیں گے تو آپ غلبے والے ہیں، حکمت والے ہیں، معاف کر دیجیے. یہ آیت تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پر پوری رات گزار دیا کہ اللہ اگر آپ لوگوں کو معاف کرتے ہیں تو یہ آپ کا بڑا احسان ہوتا ہے، اور اگر پکڑ کرتے ہیں تو آپ کو حق ہے، آپ مالک ہیں. تو اس لیے امت کی فکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تھی. اتنی فکر تھی کہ ابتدائی زمانے میں جب نبوت کا آغاز ہوا اور وحی کا آنا شروع ہوا تو کچھ دنوں تک وحی کا سلسلہ بند ہو گیا تھا. تو جب وحی کا سلسلہ کچھ دنوں کے لیے بند ہو گیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بڑے غم میں اور بڑے صدمے میں ہوتے تھے کہ وحی کا ایک سلسلہ اقرا سے شروع ہوا تھا اور نہ جانے یہ سلسلہ کیوں رک گیا، کیوں بند ہو گیا. اور مشرکین مکہ کو تو موقع چاہیے ہوتا ہے، انہوں نے فوراً جملے کسنے شروع کر دیے، فقرے کسنے شروع کر دیے اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ محمد عربی کو ان کے رب نے چھوڑ دیا ہے. دیکھو نا، محمد عربی کو ان کے رب نے چھوڑ دیا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے پوری سورہ نازل فرمائی اور کہا گیا ما ودعک ربک وما قلی. آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے، وما قلی آپ سے ناراض نہیں ہوا ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے. یہ آیت نازل ہوئی اور اس کے بعد مشرکین مکہ کا منہ بند ہو گیا. جب یہ آیت نازل ہوئی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کہ آپ کے پروردگار آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے. تفسیر قرطبی میں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد فرمایا اِذًا لَا أَرْضَىٰ وَوَاحِدٌ مِّنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ. میں اس وقت تک خوش نہیں ہوتا جب تک کہ میری امت کا ایک بھی فرد جہنم میں ہوگا. میری امت کا ایک بھی فرد جہنم میں ہو اور میں خوش ہو جاؤں، نہیں ہو سکتا ہے. اے اللہ اگر آپ مجھ سے وعدہ کر رہے ہیں اور مجھے یہ پیغام بھجوایا ہے کہ ہم خوش کر دیں گے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو ہماری خوشی اسی میں ہے کہ میری امت کا ایک ایک فرد بخشا جائے. یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا درد اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر امت کے لیے. اور اتنی فکر تھی کہ ایک رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور روتے رہے اور کہتے رہے اللہم یا امتی، اللہم یا امتی. اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، میری امت کا کیا بڑھے گا. اللہ کو بھی پیار آ گیا، فوراً جبرائیل امین کو بھیجا، دیکھو محمد کیوں رو رہے ہیں. جبرائیل علیہ السلام آئے اور رونے کی وجہ معلوم کی تو کہا میں اپنی امت کے غم میں ہو رہا ہوں کہ میری امت کا کیا بنے گا. تو فوراً اللہ پاک کی طرف سے جبرائیل امین کو یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ محمد عربی کو بتا دو اِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوءُكَ کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے سلسلے میں خوش کر دیں گے، کبھی ناراض نہیں کریں گے. آپ کی امت اگر ایمان والی ہوگی تو ضرور ایک نہ ایک دن جنت میں جائے گی اور ہم آپ کو خوش کر دیں گے.
ہم امت, لیکن ہم امت ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور جس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سوار کر اور بنا کر ہمارے حوالے کیا تھا, ہم نے امت کو چھوڑ دیا. ہمارے نبی تو نبی امت کے لیے کودتے تھے, پھولتے تھے, پگھلتے تھے, روتے تھے, گر گراتے تھے, لیکن اسی نبی کی امت ہم ہیں, ہمارے حوالے یہ کام کیا گیا, ہم نے چھوڑ دیا اس کام. اتنی فکر آپ غور کریں, اتنی فکر کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ قربانی کی, تو پتہ ہے کہ قربانی میں آپ علیہ السلام نے کیا نیت کی؟ آپ علیہ السلام نے یہ نیت کی, اللہم ھذا عنی ومن لم یضحی من امتی, اے اللہ یہ قربانی میری طرف سے ہے اور میری ان تمام امتوں کی طرف سے ہے جس نے قربانی نہیں کی. ہم غور کریں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے کتنے فکر مند تھے کہ اپنی امت میں سے جن لوگوں نے قربانی نہیں کی تھی, قربانی کی استطاعت اور صلاحیت نہیں تھی, حضور نے ان کی طرف سے قربانی کی. یہ امت کے لیے فکر ہوگی تبھی یہ بات ہو سکتی ہے. اور ایک مرتبہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا, وددت, میری خواہش ہے, ان ارا اخواننا, میری خواہش ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کو دیکھیں. تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ اورثنا اخواننا, کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ اورثنا اخواننا, کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میرے صحابہ ہو, انتم اصحابی, تم میرے صحابہ ہو, واخواننا الذین لم یاتوا, اور ہمارے بھائی وہ ہیں جو اب تک دنیا میں آئے نہیں ہیں, یعنی قیامت تک جو آنے والے مسلمان ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں. تم تو میرے صحابہ ہو, میری آنکھوں کے سامنے رہتے ہو. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری اور آپ کو دیکھنے کی خواہش کی ہے. آپ غور کریں کہ یہ سب کب ہو سکتا ہے؟ یہ سب اسی وقت ہو سکتا ہے جب انسان اپنی امت کے لیے فکر مند ہو, کوڑے. اسی لیے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت تھا اور آپ علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے, تو یاد رکھیے اس وقت بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یاد کیا ہے. تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس دن انتقال فرمایا, اس دن صبح میں آپ کی طبیعت میں بشاشت تھی, یعنی آپ ذرا اچھے تھے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا, حضرت اماں عائشہ صدیقہ کے کمرے میں ہوتے تھے, اور اماں عائشہ صدیقہ کا کمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی سے بالکل متصل تھا, لگا ہوا تھا, اور بیچ میں پردہ پڑا ہوتا تھا. تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پردے کو ہٹاؤ, میں ذرا اپنی امت کو دیکھوں, آخری نگاہ سے اپنی امت کو دیکھوں. یہ جو 30 سالہ میں نے محنت کی ہے, اس 30 سالہ محنت کا نتیجہ کیا نکلا, اس کا خلاصہ کیا نکلا, اس کا کیا بھی چور نکلا, ذرا میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں, اپنی آنکھوں کو ٹھنڈی کروں. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مسجد نبوی میں اکٹھے ہوئے, اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ ہٹا کر کے پورے صحابہ کو نم آنکھوں سے اور روتے ہوئے آنسوں سے دیکھا. یہ امت کی فکر تھی. اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام دونوں تشریف لائے ہوئے تھے. جبرائیل امین نے کہا, دونوں کھڑے ہو گئے, اور حضرت ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا, یا محمد ان اللہ تبارک و تعالی قد ارسلنی الیک, اے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ پاک نے ہم کو آپ کے پاس بھیجا ہے. ان امرتنی ان اقبض روحک فاقبضہ, اگر آپ مجھے حکم دیں کہ میں آپ کی روح قبض کروں تو میں قبض کرتا ہوں. وَإِنْ أَمَرْتَنِي أَنْ أَتْرُكَهُ فَأَتْرُكُهُ, اور اگر آپ مجھے کہیں کہ میں روح قبض نہ کروں تو میں روح قبض نہ کروں, چھوڑ کے چلا جاؤں. اجازت لی. روح قبض کرنے سے پہلے روح قبض کرنے والے فرشتے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی کہ آپ کی اجازت ہے یا نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین کو دیکھنے لگے. جبرائیل کیا کروں بتاؤ؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا, ان اللہ تبارک و تعالی قد اشتاق الی لقائک, اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کے شوق میں ہے, اللہ چاہتے ہیں کہ آپ سے ملاقات ہو. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, فامضی لما امرت, اے اسرائیل, اے ملک الموت, اے موت کے فرشتے, تم کو جو حکم ملا کرو. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض ہو گئی. میں آپ کرنا یہ چاہتا ہوں کہ پوری زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ